الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم دعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معززین حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی سورت نجم کا آج جو ہے اس کی چند آیات کریمہ کا درس قرآن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمیں اس درس کو شروع کیے ہوئے 24 سال ہو گئے۔ 3 جولائی 1998 کو ہم نے سورۃ فاتحہ سے اس درس کو شروع کیا تھا، اور مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایسا کام لیا، اور آپ لوگوں کے ساتھ جو آپ کے تعاون کے ساتھ ہم یہاں تک پہنچے کہ آج 1 جولائی ہے، آلموسٹ 24 ایئرز ہو گئے، اور ہم ناغہ بھی نہیں کرتے۔ ہر جمعے کو ہمارا درس قرآن ہوتا ہے، 1.25 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 1 گھنٹہ، اور ہم آج 27 سپارے کی سورت والنجم تک پہنچے، اور اللہ کے فضل سے یہ سارے درس جو ہے ہماری ہارڈ ڈرائیو پر اور یوٹیوب پر یا ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ کوئی بھی سننا چاہے، کسی وقت بھی سننا چاہے، تو یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا فضل و کرم کیا
کہ یہ پورا درس جو ہے، پورا قرآن مجید ہمارا یہ موجود ہے، اس کا درس جو ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 18 تک ان 13 آیات کریمہ کا آج ہم درس دیں گے، اور اس کا ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے سورہ والنجم کا۔ اور بڑی امپورٹنٹ آج کی جو گفتگو ہوگی، یہ بڑی اہم گفتگو ہے ان آیات کریمہ کی، اور امید ہے کہ آپ اس کو بڑے غور سے سنیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ میری دعا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس کو سن کر اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ پچھلے درس میں ہم نے 2 ہفتے پہلے جو درس دیا تھا، اس میں سورہ نجم کی 4 آیات پڑھی تھی، اور وہ تھی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قسم ہے اس ستارے کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب شب معراج آپ معراج سے واپس اترے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تو تمہارا ساتھی نہ بھٹکا نہ گمراہ ہوا، وما ینطق عن الہوا، اور یہ محبوب اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے کوئی گفتگو نہیں کرتے، چاہے قرآن ہو یا حدیث ہو، مگر وہی بات کرتے ہیں ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی۔ اس کی تفصیل گزر چکی ہے، اس لیے مختصر ترجمہ عرض کیا۔ اور اب اس کی جو ہے نا آگے وضاحت کہ وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے سوا بات نہیں کرتے، تو اب اسی وحی کی تھوڑی تفصیل آ رہی ہے کہ کیا کہیں وحی لانے میں، وحی کے بیان کرنے میں، اور اس وحی کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لا کر جس کو وحی پہنچانی ہے اس کے پہنچانے میں جو شخصیت انوالو ہے، جو فرد انوالو ہے، وہ کیسا ہے؟ کہیں اس مذہب کے مطابق تو نہیں ہے کہ جو کہتے تھے کہ رب نے بھیجا تھا کہ یہ نبوت اور رسالت جا کر دے دو حضرت علی کو، اور وہ بھول کر دے گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یعنی یہ بھی ایک مذہب ہے، شیعہ مذہب، جس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ یہ نبوت لے جاؤ حضرت علی کی طرف اور ان کو جا کر دے دو۔ تو حضرت جبریل امین جو تھے وہ نبوت اور رسالت کا پیغام لے کر، اور وہ جو نبوت دے کر آئے، انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی اور حضرت علی کو نہ پہنچائی۔ تو آپ بتائیے کہ اگر ایسی صورت ہو تو پھر جبریل پر کیسے اعتبار کیا جاتا ہے؟ ہاں جی، حالانکہ جبریل امین کی جو تعریف رب تعالیٰ نے سورہ تکویر میں فرمائی ہے، ہاں جی، کویرت میں فرمایا انہو لقول رسول کریم، کہ یہ قرآن مجید جو ہے، یہ جو وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ انہو لقول رسول کریم، یہ ایک معزز فرشتے سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام، جو عزت والا فرشتہ ہے، یہ اس کا قول ہے۔ ہاں جی، وہ آ کر وہی لاتے ہیں، ذی قوتن، جو کمزور نہیں ہے، جو بہت طاقتور فرشتہ ہے، عند ذی العرش المکین، عند ذی العرش مکین، جو مالک عرش رب تعالیٰ کے حضور بڑی عزت والا فرشتہ ہے، مطاعن، پورے آسمانوں میں سیدنا جبریل امین کی بات مانی جاتی ہے، ان کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ سردار قسم کا باعزت فرشتہ ہے، سما امین، اور پھر بہت جو ہے وہ امن والا امین فرشتہ ہے۔ ایک تو یہاں فرمایا، سورہ شعراء میں فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن مجید جو ہے یہ نازل ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے۔
ہاں جی، نازل بہ الروح الامین، اور یہ کون لے کر آیا ہے؟ یہ روح الامین سیدنا جبریل امین اس قرآن مجید کی وحی کو لے کر حضور کی طرف آئے۔ تو جسے چونکہ یہاں ذکر تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے، وہی گفتگو کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ تو اب اس بارے میں آیا کہ وہ وحی کون لاتا ہے، وہ کیسا فرشتہ ہے، کیا اس پر اعتبار اور اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں، وہ کیسا عظیم فرشتہ ہے۔ تو ان کی تعریف میں نے قرآن مجید کی 2 مختلف مقامات سے ان کو ثابت کیا کہ قرآن فرماتا ہے وہ بڑا امین فرشتہ ہے اور صاحب طاقت اور ذی قوت فرشتہ ہے، بہت طاقتور فرشتہ ہے۔ یہاں بھی کیا فرمایا کہ جو وحی آتی ہے، علمہ شدید القوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے یہ تعلیم دی اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کا حکم آپ تک پہنچایا، وہ کون پہنچانے والا ہے؟ شدید القوا، جو بہت سخت قوت والا ہے، ذو مرۃ، جو بہت ہی طاقتور ہے۔ اس فرشتے نے یہ وحی اور یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ فاستوا، جس نے جلوہ فرمایا، استوا فرمایا، کہاں؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، جو آسمان کی بلندیوں پر، آسمانوں کے کناروں پر، افق کے کناروں پر، آسمان برین کی بلند مقام، بلندیوں پر اس فرشتے نے جو ہے استوا فرمایا، وہاں آپ جو ہے نا مستوی ہوئے سیدنا جبریل امین۔ ثم دنا فتدلی، پھر سیدنا جبریل امین قریب ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے قریب ہوئے، فتدلی، اور جبریل امین کے حضور کے قریب ہوئے یا حضور جبریل کے قریب زیادہ قریب ہوئے۔ کتنا قریب ہوئے؟ فکان قاب قوسین او ادنیٰ، کہ جب کہ وہ اس جلوہ جو تھا، یعنی اس کا قرب اتنا تھا جتنا کمانوں کے 2 سرے ہوتے ہیں، اتنے قریب ہوئے، او ادنیٰ، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو وحی کی جبریل امین نے اِلَىٰ عَبْدِهِ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندے ہیں، عبداللہ ہیں، ان کی طرف ما اوحا، جو وحی کی اللہ نے ان کی طرف اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ہاں جی، آنکھوں سے دیکھا یا دل سے دیکھا، دل کی آنکھوں سے، تو دل نے اس کو نہیں جھٹلایا جو دیکھا۔ افتمارونہ علی ما یری، تو کیا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تم اس میں جھگڑا کرتے ہو؟ کفار کو یہ کہا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا، حضور نے وہ جلوہ 2 بار دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ جبریل کو دیکھا یا اللہ کو دیکھا؟ میں اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں کرتا ہوں۔ کہاں؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا جو بیری کا درخت ہے 6 7ویں آسمان پر، اس کے قریب، وہ اندہا جنت المأویٰ، اور وہ جو سدرۃ المنتہا ہے اس کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ یہ وہ جنت المأویٰ ہے جہاں سیدنا آدم علیہ السلام جس جنت میں پیدا ہوئے، جہاں حضرت حوا پیدا ہوئی، جہاں سے ان کو پھر جنت سے نیچے اتارا گیا۔ وہ کون سی جنت ہے؟ وہ جنت المأویٰ ہے جو سدرۃ المنتہا کے قریب ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اس بیری کے درخت کو ڈھانپ لیا، جس چیز نے ڈھانپ لیا، یعنی آپ کے جو بیری کا درخت تھا جس کے پتے جو ہیں ہاتھی کے کان کی طرح ہیں اور جن کے پھل جو ہیں وہ بہت بڑے مٹکے کی طرح ہیں، ان کے ہر پتے پر شب معراج ایک فرشتہ ہر پتے پر موجود تھا، اور وہ سونے کے پروانوں کی طرح وہ چمک رہے تھے، اور حضور کے استقبال کے لیے، حضور کی زیارت کے لیے وہ سارے فرشتے سدرۃ المنتہا پر آئے تھے۔ ما زاغ البصر وما طغیٰ،
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوہ دیکھا، جبریل کو دیکھا یا اللہ کو دیکھا، ما زاغ البصر، نہ آنکھ نے دائیں بائیں دیکھا، ہاں جی، اور نہ وہ جو ہے نا کسی اور طرف حد سے بڑی، یعنی آنکھ نے کسی اور طرف نہیں دیکھا، نہ اس نے نہ آنکھ جھپکی نہ کسی اور طرف اس نے دیکھا۔ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، بے شک اپنے رب کی بہت ساری نشانیاں، بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ یہ تھا اس کا ترجمہ۔ اب میں اس کی جو ہے اس کی وضاحت تھوڑی عرض کروں۔ اس میں دو قول ہیں مفسرین کے، صحابہ کرام سے لے کر آج تک ان 1400 سالوں میں دو گروہ جو ہے مسلمانوں کے ہوئے ہیں، اور دونوں میں سے آپ کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے، دونوں میں سے آپ کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے کہ فلاں غلط ہے فلاں صحیح ہے۔ دونوں کا اقوال میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابیات، تابعین، تابعیات، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء، مشائخ، علماء، بزرگ، آج تک ان کے دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا علمہ شدید القوا سے لے کر آخر تک جہاں تک ہم نے آج تلاوت کی ہے، اس سے مراد جو بھی ہے نا کہ جس نے سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی طرف وحی لائے، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ رسول اللہ کے قریب ہوئے، اور جو ہے جب آنکھ نہ چپکی اور سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، جنت المأوا کے پاس دیکھا، ہاں جی 2 دفعہ دیکھا۔ ایک گروہ کا آدھے مفسرین کا یہ قول ہے کہ وہ جبریل امین ہے، یعنی حضور کی طرف وحی دینے والا کون ہے، حضور کو سکھوانے والا کون ہے، جبریل ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے شب معراج 2 دفعہ کس کو دیکھا، جبریل امین کو دیکھا۔ کانا قاب قوسین، جو 2 کمانوں کے سروں کے درمیان جتنی فاصلہ ہوتا ہے بالکل مختصر، وہ اتنا اس جلوے کے قریب ہوئے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کے قریب ہوئے، جبریل امین کے قریب ہوئے، اور جبریل کو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار دیکھا، ایک دفعہ زمین پر دیکھا اور ایک دفعہ سدرۃ المنتہا پر، یعنی جو ہے وہاں 7ویں آسمان پر دیکھا۔ جب جبریل کو دیکھا تو آپ کے دل نے، جو آپ کی آنکھ نے جبریل کو دیکھا، دل نے اس کی گواہی دی اور تصدیق کی، اور جو جبریل کو دیکھا، جبریل کے دیکھنے میں نہ آپ کی آنکھ جھپکی نہ اس نے کوئی اور غلط چیز دیکھی، کہ مطلب دیکھنا کچھ اور تھا دیکھ کچھ اور لیا۔ اور یہ جلوہ کہاں تھا، جب جبریل امین افق کے اعلیٰ پر آسمان کے کناروں پر موجود تھے، اور جو ہے نا وہ سدرۃ المنتہا کے قریب تھے، اور سدرۃ المنتہا کہاں ہے، جس کے پاس جنت المأوا ہے۔ اور اس بیری کے درخت کو جب حضور تشریف لے گئے تو فرشتوں نے عرض کی کہ ہم حضور کا استقبال کرنا چاہتے ہیں، زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو رب تعالی نے ان کو اجازت دی۔ وہ سدرۃ المنتہا کے اس جو پتے ہیں بیری کے، اس پر ایک ایک فرشتہ جو تھا سونے کے پروانوں کی طرح وہ چمک رہا تھا، اور حضور کے استقبال کے لیے انہوں نے اتنا سجایا ہوا تھا فرشتوں نے اس سدرۃ المنتہا کو کہ ایک عجیب نظارہ وہاں تھا۔ ما زاغ البصر وما طغیٰ، جب جبریل کو حضور نے دیکھا تو آنکھ نہ چمکی۔ لقد رأیٰ من آیات رب الکبریٰ، اور حضور علیہ السلام نے بہت ساری نشانیاں جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی ساری دیکھی، اور آپ نے اطمینان سے دیکھا۔ یہ قول کس کا ہے؟ یہ قول ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا، یہ قول ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کا، یہ قول ہے حضرت ابو ذر غفاری کا، یہ قول ہے حضرت ابو ہریرہ کا، اور یہ قول ہے دیگر صحابہ، صحابیات، تابعین، علماء کا، اور بڑے بڑے علماء مفسرین کا، تمام کا یہ قول ہے۔ اور اس کو کوئی بھی آدمی جو ہے نا یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے غلط کہا۔ ایک یہ قول یاد رکھیے۔ دوسرا قول جو میں بیان کرنے لگا ہوں کہ جہاں سے بھی یہ ہم نے جبریل مراد لیا ہے، دوسرے مفسرین کا قول ہے کہ یہاں سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ کہتے ہیں کہ علمہ شدید القوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے تعلیم فرمائی؟
جو شدید القوا ہے، بہت طاقت والا ہے، وہ رب تعالیٰ نے تعلیم دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ذو مرۃ فاستویٰ، جس نے استوا فرمایا عرش پر، فاستویٰ، اب عرش پر استوا فرمایا۔ اب یہ دیکھیے کہ اب اگر ہم یہ کہیں، میں آپ کو اس کی دلیلیں دیتا ہوں جو دوسرے گروہ نے دی ہیں۔ میں نے یہ پہلے کہا ہے نا کہ جو پہلا گروہ جو جبریل مراد لیتا ہے، ہم ان کو غلط نہیں کہتے، کیونکہ بہت ساری بے شمار تفاسیر میں امت کے اقوال یہاں موجود ہیں، ان کا اپنا نظریہ ہے۔ لیکن جو دوسرا نظریہ ہے جس کے ہم بھی حمایت کرتے ہیں اور ہم بھی اس کے قائل ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سرکار اس کے قائل ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے جو بڑے صحابی ہیں، رئیس المفسرین، وہ اس کے قائل ہیں، حضرت انس بن مالک اس کے قائل ہیں، حضرت حسن بصری اس کے قائل ہیں، تو میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ علامہ شدید القوا، بڑی طاقت والے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی۔ اب یہ قرآن کے مطابق ہے۔ اب سورہ الرحمن پڑھیں، جس کا بھی درس آنا ہے، اس میں پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن۔ تو کیا معنی ہے کہ رحمان نے سکھایا قرآن، کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر ہم وہاں کہیں کہ رحمان نے، قرآن کی آیت کہتی ہے کہ رحمان نے قرآن سکھایا، اور یہاں ہم کہیں کہ علامہ شدید القوا سے مراد جبریل ہے، کہ جبریل نے حضور کو سکھایا، تو قرآن کی قید آپس میں ٹکرا رہی ہے۔ اس لیے کیا معنی ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید القوا، سخت قوت والے نے قرآن سکھایا، اور رب سے زیادہ قوی تو کوئی نہیں ہے نا، شدید القوا تو وہی ہے۔ اگرچہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ کوئی میری درس کو ایک جملے کو سن کر پھر میرے اوپر اعتراض نہیں شروع کر دے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امت کے بہت سارے افراد کا قول یہ ہے کہ یہاں سے مراد جبریل ہے، لیکن میں نے وہ پہلے بیان کیا۔ اب میں دوسرے گروہ کی بات بیان کر رہا ہوں مفسرین کے، جنہوں نے کہا کہ اس سے مراد اللہ ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، اور یہاں بھی وہی علامہ کا لفظ ہے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک قرآن میں ایک جگہ پہ ہو کہ رب نے قرآن سکھایا محبوب علیہ السلام کو، اور دوسرے مقام پر آئے کہ جبریل نے سکھایا آپ کو۔ ہاں جی، تو علمہ شدید القوا، تو سخت قوت والے نے سکھایا آپ کو، ذو مرۃ، جو بہت طاقت والا ہے، فاستویٰ، جس نے عرش پر استوا فرمایا، یا جس نے افق اعلیٰ پر استوا فرمایا۔ اب استوا کو بھی قرآن میں دیکھو، رب فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوا، کہ رحمان نے عرش پر استوا فرمایا، اور یہاں بھی وہ فاستوا کا اگر معنی کریں کہ جبریل نے استوا فرمایا، تو یہ بھی قرآن کی جو ہے نا آپس میں ٹکر ایک دوسرے کی، کہ وہاں ہے کہ الرحمن علی العرش استوا، یہاں فاستوا سے مراد ہو کہ جبریل نے استوا فرمایا۔ لیکن پہلے گروہ کا یہی قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جبریل امین نے آسمان کے کناروں پر استوا فرمایا، یعنی جہاں زمین اور آسمان کے کنارے ملتے ہیں، تو وہاں نیچے جو ہے آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو وہ کنارہ نظر نہیں آتا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا کہ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، جو افق کا اوپر والا حصہ ہے جہاں آپ کو نظر آتا ہے کنارہ، اس مقام پر جبریل امین نے استوا فرمایا۔ اور دوسرے قول میں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں استوا فرمایا، جیسا کہ وہ آپ حدیث قدسی یا دوسری حدیث میں آپ سنتے ہیں کہ شب برات کو، لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر استوا فرماتا ہے۔ تو جیسے آسمان دنیا پر رب تعالیٰ استوا فرماتا ہے، نزول فرماتا ہے، اور عرش الہی سے جلوہ فرماتا ہے آسمان دنیا پر، اسی طرح رب تعالیٰ نے شب معراج سرکار دو عالم علیہ السلام کے لیے افق اعلیٰ پر استوا فرمایا، اور وہ بلند مقام ہے۔ اب یہاں جو ہے کتنے اقوال ہیں، اگر آپ تفسیر جو ہے احکام القرآن پڑھیں، قرطبی پڑھیں آپ، تو اس کے اندر 6 اقوال انہوں نے ذکر کیے یہاں استوا کے۔ اور اگر دوسری تفاسیر پڑھیں تو میں آپ کو جو ہے نا ساری بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا مراد لیا۔ انہوں نے کہا کہ فاستوا، جہاں زمین اور آسمان کے کنارے ملتے ہیں، وہاں کس نے استوا فرمایا؟ ایک اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں استوا فرمایا، حضور سے ملاقات کے لیے، حضور کی ملاقات اللہ سے ہوئی
تو اللہ نے آسمان و زمین جہاں ملتے ہیں وہاں استوا فرمایا۔ دوسرا قول ہے کہ جبریل نے وہاں استوا فرمایا۔ تیسرا قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے کناروں پر استوا فرمایا۔ چوتھا قول ہے کہ جبریل علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے اس مقام پر استوا فرمایا۔ اور جب وہاں استوا کیا تو وہاں پھر اب کیا ہوا؟ ثم دنا فتدلی، پھر اللہ قریب ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فتدلی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور زیادہ قریب ہوئے۔ پہلے دنا کا معنی ہے کہ اللہ قریب ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور فتدلی کا معنی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اور زیادہ رسول اللہ کے قریب ہوئے۔ اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ ثم دنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ہوئے، فتدلی، اور اللہ تعالیٰ پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوا۔ فکان قاب قوسین، اور کتنا قریب ہوئے کہ جتنی کمان کے دو سرے ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں یہ جو ہوتی ہے بو ہوتی ہے جس کے تیر پھینکتے ہیں، اس کے دو کنارے ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ جتنے اس جو قوس جو ہوتی ہے اس کے بو کے دو کنارے ہوتے ہیں، جتنا اس کے درمیان فاصلہ ہے جبریل اور حضور پہلے قول کے مطابق اتنے قریب ہوئے یا اس سے زیادہ قریب ہوئے۔ دوسرے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب ہوئے جتنے دو کنارے ہیں، او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے۔ اب اس کے ساتھ مفسرین فرماتے ہیں کتنا قریب ہوئے؟ انہوں نے کہا صاحب تفسیر مدارک نے، میں دیکھ رہا تھا تفسیر مدارک نے کیا کہا، قرآن حدیث کی روشنی میں انہوں نے چند اقوال ثابت کیے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا جبریل اور رسول دونوں قولوں کے مطابق اتنا قریب ہوئے جتنا نیزہ ہوتا ہے، نیزہ نہیں ہوتا، جتنا نیزہ ہوتا ہے اس ایک نیزے یا دو نیزوں کے درمیان اتنا فاصلہ قریب ہوئے۔ دوسرے حدیث کے مطابق انہوں نے ثابت کیا کہ چونکہ جنت میں جو لفظ آیا ہے نا صوت کا، کہ ایک کوڑا جو جنتی کا ہے نا کوڑا، وہ اس کی قدر و قیمت، دولت، اس کی جو قیمت ہے اور اس کی ویلیو، یہ دنیا و ما فیہا سے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ ایک کوڑے کی قدر و قیمت اور قدر و منزلت، ویلیو اس کی زیادہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جتنا ایک کوڑا ہوتا ہے، اب کوڑا نیزے سے چھوٹا ہوتا ہے، جتنا کوڑا ہے اتنا جو ہے قرب ہوا اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یا جبریل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، دونوں قولوں کے مطابق۔ تیسرا فرمایا کہ جتنا ایک بالشت ہوتا ہے اتنا قرب ہوا اللہ اور رسول کے درمیان یا جبریل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اتنا قرب ہوا۔ او ادنا، ادنا اسم تفضیل کا صیغہ ہے کہ اور اس کی کوئی حد نہیں، اس کی صرف اتنا ہے کہ ساتھ ٹچ نہ ہو۔ جب ٹچ نہ ہو تو جتنا بھی تھوڑے سے تھوڑا فاصلہ ہو اس کو ادنا بولتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کسی کا کہنا کہ کتنا قرب تھا، اس کا مطلب یہ بہت زیادہ قرب تھا، اللہ قریب ہوا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب یہاں ہم بخاری کی حدیث بیان کرتے ہیں۔ دیکھو قرآن کی تفسیر جو ہے سب سے بہترین حدیث کرتی ہے۔ بخاری شریف کے پاس جو حدیث ہے، میں نے اس کو دیکھا، بخاری اس کا کتاب التوحید، جو میرے پاس جو 2 3 4 بخاری شریف ہیں، تو میں جو ہر کتاب کا صفحہ مختلف ہوتا ہے، کیونکہ ان کا جو پرنٹ ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے، صفحے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے اگر کوئی آدمی کہے کہ یہ صفحہ بتایا اور وہاں نہیں تھا تو میں بتا دوں، کتاب التوحید، بخاری شریف کا جو چیپٹر ہے اس کا نام ہے کتاب التوحید، اور اس کا جو حدیث نمبر ہے وہ 7517 ہے، اور اس کا جو میرے پاس بخاری جس کے میں بیان کر رہا ہوں اس کا صفحہ نمبر 627 ہے۔ اس کے اندر حضرت انس بن مالک سے یہ روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، حضرت انس بن مالک کی وہ بڑی لمبی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شروع کیا اور آپ گئے، آپ نے جب فرمایا پہلے آسمان پر گئے، دوسرے پر گئے، تیسرے پر گئے، چوتھے پر گئے، پانچویں پر گئے، چھٹے پر گئے، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔
جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور وہاں سے آگے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا فقال موسیٰ رب لم اظن ان ترفع علی احدا، اے اللہ یہ نوجوان جو ہے، یہ جہاں میں بیٹھا ہوں چھٹے آسمان پر، یہ نوجوان تو مجھ سے آگے جا رہا ہے، اور میرا یہ گمان تھا کہ تو نے جو مجھے بلند مقام عطا فرمایا ہے مجھ سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ جوان جو ہے یہ آگے جا رہا ہے۔ آج یہ کہا ثم علا بہ فوق ذالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر کر آپ بہت بلندی پر چلے گئے۔ کتنی بلندی پر گئے؟ بما لا یعلمہ الا اللہ، اتنا آپ بلندی پر گئے موسیٰ علیہ السلام کو ملنے کے بعد کہ جس کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ آپ کتنی بلندی پر گئے۔ حتیٰ جاء سدرۃ المنتہا، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا آ گیا۔ سدرۃ المنتہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چھٹے آسمان پر ہے یا ساتویں آسمان پر ہے، لیکن اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس کی جڑیں چھٹے آسمان پر ہیں اور اس کی شاخیں جو ساتویں آسمان کے اوپر ہیں، اس لیے دونوں آسمانوں کا ذکر آتا ہے، چھٹے کا بھی ساتویں کا بھی، کہ اس کے جو روٹس ہیں، جڑیں ہیں، وہ چھٹے آسمان پر ہیں، اور پورا وہ سارا جتنا فاصلہ دونوں آسمانوں کے درمیان ہے اتنا بڑا ہے کہ اس کی شاخیں پھر ساتویں آسمان کے اوپر اس کی شاخیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، یہ میں بخاری حدیث بیان کر رہا ہوں۔ اب جب وہاں پہنچے سدرۃ المنتہا کے پاس، اب سنیے حدیث کے الفاظ، بخاری کے الفاظ، وَدَنَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ، وَدَنَا الْجَبَّار، دنا کا لفظ ہے نا، وَدَنَا الْجَبَّارُ، جبار کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے، اور جبار قریب ہوا وہ جبار جو رب العزت ہے، رب عزت جبار اللہ تعالیٰ رب قریب ہوا کس کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور یہاں دیکھو قرآن مجید فرماتا ہے ثم دنا، جب آپ افق الاعلیٰ پر گئے تو پھر ثم دنا فتدلی، پھر قریب ہوا وہ جلوہ آپ کے۔ تو جلوے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کا جلوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، فتدلی، اور نبی کریم علیہ السلام پھر اور زیادہ رسول اللہ کے قریب ہوئے۔ اب بخاری کی حدیث کہتی ہے کہ دل الجبار ہو، جبار رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، فتدلی حتیٰ کانا منہ قاب قوسین او ادنی، وہی قرآن کے الفاظ کہ اللہ اپنے محبوب کے اتنا قریب ہوا جیسے قاب قوسین، دو اس بو کے اور اس کمان کے دو سرے ہوتے ہیں، اتنا، او ادنی یا اس سے بھی زیادہ قریب ہوا۔ اب آگے فَأَوْحَى اللَّهُ فِيمَا أَوْحَى، اب وہاں اللہ نے وحی فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی فرمائی۔ یہ حدیث ہے۔ قرآن کی آیت بھی آگے کیا کہہ رہی ہے کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، کہ اللہ نے اپنے محبوب، اپنے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی۔ بخاری کی حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی۔ اور وہ وحی کیا تھی؟ بخاری کیا کہتی ہے؟ وہ وحی یہ تھی کہ 50 صلاۃً علی امتک کل یوم و لیلۃ، کہ اے میرے محبوب آپ کی امت پر دن اور رات میں 50 نمازیں فرض ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام یہ وحی لے کر آپ نیچے تشریف لائے۔ حدیث چلتی جا رہی، بہت لمبی حدیث ہے۔ جب آپ نیچے آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، جب واپسی پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کو ملے تو کیا ہوا؟ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے رب تعالیٰ نے تحفہ دیا 50 نمازوں کا۔ وہ کہنے لگے کہ دیکھ میری امت نے نمازیں نہیں پڑھی، وہ نہیں پڑھی جاتی تھی، تو آپ کی امت کیسے 50 نمازیں پڑھے گی؟ جاؤ واپس اپنے رب کے پاس اور اس کی تخفیف کرا کے لاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، واپس گئے۔ بخاری کے الفاظ ہیں فَعَلَا بِهِ إِلَى الْجَبَّارِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس جبار رب العزت کے پاس گئے۔ فقال،
وَهُوَ مَكَانَهُ یا رب خفف عنا، اور جا کر کہا یا اللہ مہربانی فرما میری امت پر نمازیں تھوڑی کر دے. تو رب تعالیٰ نے 10 نمازیں تھوڑی کی. پھر آپ واپس آئے. جب واپس آئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی 10 نمازیں کام. کہا کہ یہ بھی بہت زیادہ ہیں، واپس جاؤ. تو کئی بار حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں گئے، جا کر گزارش کی کہ یہ نمازیں زیادہ ہیں یا اللہ تخفیف فرما دے. رب تعالیٰ ہر دفعہ 10 نمازیں کم کرتا آیا، 5 نمازیں، بعض احادیث میں 5 کا ذکر ہوتا ہے، بعض میں 10 کا آتا ہے، کم کرتا گیا. جب آخری بار واپس آئے تو یہ بار بار جو آنا ہے نا، بار بار آنا جانا اللہ کی بارگاہ میں، ہمارا نظریہ جو ہم سمجھیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار ہوا. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو کئی بار آتے جاتے دیکھا. یعنی جب آپ گئے نا بار بار نماز کم کرانے کے لیے تو دیکھا. اور موسیٰ علیہ السلام حضور کو اس لیے واپس بھیج رہے تھے کہ میں تو نہیں دیکھ سکا اللہ کو، تو کم از کم جس ذات نے اللہ کو دیکھا ہے میں ہر بار ان کا چہرہ دیکھتا رہوں. اس لیے موسیٰ علیہ السلام بار بار بھیج رہے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، یہ بخاری کی حدیث کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار گئے اور اللہ کو دیکھا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جبریل امین کو حضور نے دیکھا، اور جبریل امین جو تھے ان کو دیکھا اور ان کا ذکر ہے، اللہ کو نہیں دیکھا. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو آدمی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، اس نے بہت بڑا بہتان باندھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور دیگر صحابہ جو حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود جو کہتے ہیں کہ نہیں جبریل کو دیکھا، حضور کو نہیں دیکھا. اب میں آپ کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں مسلم شریف کی. اب مسلم شریف 2 ہی تو کتابیں بڑی ہیں نا قرآن کے بعد، یا بخاری یا مسلم شریف. بخاری کی حدیث میں نے تو آپ کو بیان کی کہ جس کی روح سے ثم دنا فتدلی کی تفسیر بخاری نے بھی وہی کی. ثم دنا فتدلی کہ دنا الجبار رب العزت، اللہ تعالیٰ رب العزت حضور کے قریب ہوا اور پھر حضور آپ کے قریب ہوئے. پھر وہاں وہی ہوئی نمازوں کی. بعض علماء نے لکھا محدث میں کہ وہی ہوئی نماز 50 نمازوں کی. بعض کہتے ہیں کہ کون سی وہی ہوئی؟ وہی ہوئی اللہ نے فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا، اے محبوب کیا جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کو جگہ نہیں دی؟ جب آپ کا کوئی دوست نہیں تھا، کوئی حامی نہیں تھا، آپ اکیلے تھے، کوئی آپ کا سنبھالنے والا نہیں تھا، تو فآوا ہم نے آپ کو سنبھالا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ سورہ جو ہے نا والضحیٰ کی، اس کی آیتیں کہ جب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہم نے اپنی طرف آپ کو جگہ دی. یہ آیتیں یہاں سے لے کر علم نشرح لک صدرک، اگلی اس صورت کے بعد کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کیا ہم نے آپ کا بوجھ کم نہیں کیا، اتار نہیں دیا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تک، کہ کیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کیا؟ یہ وہی فرمائی رب تعالیٰ نے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اور آگے فرمایا ایک وہ یہ فرمائی کہ اے محبوب ہم نے جنت کو تمام انبیاء پر حرام فرما دیا ہے جب تک کہ آپ جنت میں داخل نہ ہوں. پہلے آپ داخل ہوں گے پھر دیگر انبیاء کے لیے جنت میں جانا حلال ہوگا. اور وہی فرمائی کہ تمام نبیوں کی امتوں پر جنت میں جانا ہم نے حرام قرار دیا، یہاں تک کہ سب سے پہلے آپ کی امت جائے گی، اس کے بعد دیگر انبیاء کی امت جائے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ وہی فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو کیا فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، رب تعالیٰ نے وہی فرمائی اپنے بندے کی طرف جو وہی فرمائی مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ. اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ سے دیکھا، حضور کے دل نے اس کو جھٹلایا نہیں، اس کی تصدیق کی. اب یہاں حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے، حضرت اکرمہ کا قول ہے، حضرت حسن بصری کا قول ہے، امام احمد بن حنبل کا قول ہے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا.
حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، ابو ذر غفاری، دیگر صحابہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ السلام نے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ صحابہ کے دو گروہ، تابعین کے دو گروہ، محدثین کے دو گروہ، مفسرین کے آج تک، وہاں سے لے کر آج تک علماء کے دو گروہ ہیں، لیکن آپ کسی کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ یہ چیز ہی ایسی ہے کہ جس کے اندر مخلوق کنفیوز ہے۔ اتنا بڑا مقام سرکار دو عالم علیہ السلام کو حاصل ہوا کہ مخلوق اس کی انتہا کو نہیں پہنچ سکی۔ جہاں کسی کو جو ملا وہ لکھ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کی دو آنکھیں سامنے ہیں، اسی طرح دل شریف کے اندر بھی دو آنکھیں ہیں، اور حضور علیہ السلام نے اللہ کو دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ تو ان کا قول کیا ہے؟ ما کذب الفؤاد ما رأى، جو رب نے فرمایا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا سر کی آنکھوں سے یا دل کی آنکھوں سے، ما کذب الفؤاد، دل نے اس کو جھٹلایا نہیں، دل نے تصدیق کی۔ افتمارون علی ما یری، رب تعالیٰ فرماتا ہے کو مشرکین کو کہ تم خواہ مخواہ ان باتوں میں جھگڑتے ہو، ہاں جی، جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، اور تم اس میں جھگڑتے ہو، تم اس کا انکار کرتے ہو، تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور انہوں نے تو دو بار یہ جلوہ دیکھا، کم از کم دو بار جلوہ دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب سے ملے عرفات میں، اور کسی مسئلے پر گفتگو ہوئی، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے نعرہ مارا، بلند کیا، جس سے وہ پہاڑ گونج اٹھا۔ جب پہاڑ گونج اٹھا تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا انا بنو ہاشم، کہ ہم بنی ہاشم ہیں، ہم بنی ہاشم ہیں۔ رب تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ رب تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلت دی، یعنی ان کو خلیل بنایا، ابراہیم کو خلیل بنایا، اور موسیٰ کو کلیم بنایا، اور محمد الرسول اللہ کو اپنا دیدار کرایا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں۔ اور دوسرا قول جو ہے مجاہد کار اکرمہ عبداللہ بن عباس کا، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ہے تقسیم کیا ہے کہ موسیٰ کو 2 دفعہ اللہ نے کلام کرنے کا موقع دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ کتنی دفعہ کلام کی؟ 2 دفعہ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 دفعہ کلام کرنے کا موقع عطا فرمایا، اور محمد الرسول اللہ کو 2 دفعہ دیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ یہ تقسیم ہے اس کی۔ تو کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، انہوں نے تو وہ جلوہ بار بار دیکھا۔ کہاں دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اب سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، سدرہ کہتے ہیں جنت میں بیری ہوگی۔ فی صدر، سورہ واقعہ میں آتا ہے نا، فی صدر مخدود و طلح ممدود و ظل ممدود و ماء مسکوب۔ فی صدر مخدود، بیری کے درخت ہوں گے جس میں کانٹے نہیں ہوں گے۔ بیری میں کانٹے ہوتے ہیں نا، بچپن میں ہم نے دیکھے، یہ جنگلی درخت ہے، بیری جو ہے یہ جنگلی درخت ہے، تو اس میں کانٹے ہوتے تھے۔ اور یہ جو ہے نا، اس درخت کے بارے میں آتا ہے کہ جنت میں بیری کا درخت ہوگا لیکن اس میں کانٹے نہیں ہوں گے۔ اور یہ بیری کا درخت اتنا مبارک درخت ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، جو جنت میں موجود ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دیا گیا آخر میں، تو بیری کے پتے جو ہیں اس کو توڑ کر پانی کے اندر ان کو گرم کیا گیا، اور 7 کنویں کا پانی اکٹھا کیا گیا، تو وہ جو ہے نا، جیسے آپ شیمپو اور بہترین صابن سے غسل کرتے ہیں، بیری کے پتوں کو پانی میں ڈال کر یہ بہترین شیمپو اور جو ہے نا غسل کے لیے صابن کا کام دیتا ہے۔ یہ بیری کے درختوں کے جو پتوں کے پانی میں ملا کر غسل کریں دیں تو اس جسم کی صفائی اس طرح کرتا ہے
جس طرح کہ آپ کے شیمپو اور آپ کے جو ہے نا یہ صابن وغیرہ کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے بیری کے درخت کو پسند فرمایا۔ تو قرآن میں ہے کہ فی صدر مخدود، وہاں بیری کا درخت ہوگا، بیری لگے گی اس میں، اور بغیر کانٹے کی ہوگی، وہ طلح مندود، اور کیلے ہوں گے۔ یہ کیلے جو ہے نا یہ جنت میں فی طلح مندود، آگے کیا آتا ہے، وظل ممدود، لمبے لمبے سائے ہوں گے۔ یعنی جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں یا کوئی تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ ایک درخت پیدا فرماتا ہے جنت میں، وہ اتنا بڑا درخت ہے کہ 100 سال گھوڑا اگر اس سائے میں دوڑتا رہے تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ سورہ واقعہ میں صدر مخدود و طلح مندود و ظل ممدود و ماء مسکوب، یہ جنت کی تعریف انشاءاللہ جب سورۃ واقعہ کا ذکر آئے گا یہ ساری چیزیں اس میں ذکر کی جائیں گی۔ تو فرمایا سدرۃ المنتہی، یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ جنگلی درخت ہے اس لیے اگر یہ جنگل میں کہیں جگہ موجود ہو تو اس کو کاٹنا منع ہے۔ کیوں کاٹنا منع ہے؟ کہ یہ جنگل کا درخت ہے، یہ ہوتا ہے کہ جو مسافر وہاں سے گزرتے ہیں وہ اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں، جو پرندے آتے ہیں تو وہ جنگل میں کھانے پینے کی چیز نہیں ملتی، وہ اس کے پھل توڑ کر کھاتے ہیں، مسافر اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں، دور ہو تو یہ لوگ اس کو دیکھ کر رستہ تلاش کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ کوئی بھی ایسی چیز جو اس طرح کی چیز ہو اس کا کاٹنا منع ہے۔ فرمایا یہ منتہا سدرۃ المنتہی یہ بیری کا درخت ہے جس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہیں، جن کے جو پھل ہیں، بیر کا درخت جو ہے، بیر جو ہے وہ مٹکے کی طرح، بڑے بڑے مٹکے کی طرح ہیں، اور یہ اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کی جڑیں چھٹے آسمان پر ہیں اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان کے اوپر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے فرشتے اس کے ہر پتے پر آ کر بیٹھ گئے، اور اس کو سدرۃ المنتہی اس لیے کہا جاتا ہے، منتہا کہتے انتہا کو، آخری مقام کو۔ تو اس کو سدرۃ المنتہی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی جو عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، صدقہ خیرات ہے، آپ کی جو نیکیاں ہیں یہ جب اوپر چڑھتی ہیں تو یہ جا کر سدرۃ المنتہی پر جا کر رک جاتی ہیں، اس کی آگے نہیں جا سکتی۔ آگے جب جانی ہوں تو پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ فلاں کی عبادت جو ہے اس کو میری طرف لاؤ، پھر وہاں سے دوسرا آرڈر جاری ہوتا ہے، جس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قرب حاصل کرنا ہو جس نے، پھر وہاں سے فرشتے اس سدرۃ المنتہی سے پھر اس کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ اس لیے اس کو سدرۃ المنتہی کہتے ہیں کہ زمین کی نیکیاں، اعمال، تسبیح، تحلیل، تقدیس، جو بھی آپ عبادت سخاوت کرتے ہیں یہ جا کر وہاں جا کر رک جاتی، اس سے آگے کوئی چیز نہیں جا سکتی۔ پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے پھر اوپر جاتی ہے۔ اسی طرح اوپر سے جب رب کا حکم ہوتا ہے تو اس کے احکام جب آتے ہیں تو سدرۃ المنتہی پر آ کر رک جاتے ہیں، وہاں سے نیچے نہیں آتے۔ پھر وہاں سے نیا آرڈر جاری ہوتا ہے تو 7ویں آسمان کے فرشتے اس آرڈر کو لے کر 6 تک پہنچاتے ہیں، 6 آسمان کے فرشتے 5ویں تک پہنچاتے ہیں، 5ویں بھی 4تھے پر، 4تھے کے 3رے پر، 3رے کے 2سرے پر، 2سرے کے پہلے پر، اور پھر جو ہے نا یہ احکام اس طرح آتے، اس لیے اس کو سدرۃ المنتہی کہتے ہیں۔ اندہا جنت الماوا، اس کے پاس جو ہے سدرۃ المنتہی کے پاس جنت الماوا ہے۔ میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ یہ جنت الماوا وہ ہے جس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت حوا پیدا ہوئی، وہیں انہوں نے گندم کا دانہ کھایا، وہیں سے ان کو حکم ہوا کہ تم واپس جاؤ، اور جب وہاں سے یہاں سے آپ کی اولاد نیکیاں کرنے کے بعد جس جنت میں جائے گی وہ جنت الماوا ہے، اس میں جائے گی۔ اور اس قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوا کہ جنت پیدا ہو چکی ہے، جنت پیدا ہو چکی ہے، اور وہ کہاں ہے؟ 7 آسمان کے اوپر جنت ہے، اور اس جنت کی چھت کون سی ہے؟ عرش معلیٰ، یہ جنت ہے۔ اب یہ جیسے جنت پیدا ہو چکی ہے، دوزخ بھی پیدا ہو چکی ہے۔ اب دوزخ کہاں ہے؟ دوزخ کے بارے میں بڑے اقوال ہیں، لیکن جو معتبر اقوال ہے ان قولوں میں سے یہ قول ہے کہ جو سمندر ہے، سمندر کی تہہ کے نیچے دوزخ موجود ہے، جس کو میں نے پچھلی درسوں میں جو سورۃ والطور کی آیت تھی والبحر المسجور،
والبحر المسجور کو ابلتا ہوا سمندر، ابلتا ہوا میں نے اس میں ذکر کیا تھا کہ آج کل کے سائنسدانوں نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ سمندر کے نیچے آگ ہے اور آگ کے نیچے پھر سمندر ہے۔ تو آگ جو ہے یہ پہاڑ ہے سمندر کے نیچے، لاوا ابلتا ہے، سمندر میں آگ لگتی ہے، اب اخبار میں ٹی وی میں دیکھتے سنتے رہتے ہیں۔ تو سمندر کے نیچے جہنم ہے، سمندر کے نیچے جہنم ہے، اور کہاں ہے؟ اس جہنم کے اوپر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک ایسا پردہ رکھا ہوا ہے جو پتھروں کا پردہ ہے، جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جیسا کہ اب بعض سائنسدانوں نے، بعض تفاسیر نے یہ بات لکھی ہے کہ یورپ کے سائنسدانوں نے کچھ ایسی مشینیں بنائی ہیں کہ وہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ زمین کے نیچے کیا ہے۔ تو زمین کے نیچے آپ نے شاید یہ پڑھا ہوگا، کیونکہ یہ سائنس کی بات ہے، مولوی تو سائنس جانتے نہیں ہیں، آپ لوگ جانتے ہوں گے زیادہ، ہم نے تو تفاسیر میں پڑھا ہے کہ یورپ کے لوگوں نے مشینیں تیار کی ہیں۔ جب انہوں نے زمین کی گہرائی کو اور نیچے کی چیزوں کو معلوم کرنا چاہا تو مختلف جگہوں سے جب انہوں نے نیچے جانے کی کوشش کی تو 6 میل نیچے جانے کے بعد مشینیں جواب دے گئی۔ ایک دفعہ جب 6 میل نیچے گئی تو مشینیں جواب دے گئی، ٹوٹ گئیں۔ دوسری جگہ انہوں نے کوشش کی، 6 میل کے بعد ٹوٹ گئیں۔ معلوم ہوا کہ نیچے اتنا سخت پتھر ہے کہ جس کو ہماری مشین جتنی بھی طاقتور ہو اس کو توڑ نہیں سکتی۔ تیسری جگہ کوشش کی، مشین ٹوٹ گئی یا مشین رک گئی، لیکن اس جو غلاف ہے زمین کے نیچے اس کو وہ نہ توڑ سکی۔ اور یہ بھی احادیث میں بھی یہی آتا ہے کہ جہنم جو ہے وہ سمندر کے نیچے ہے اور اس کو ایک غلاف نے کور کیا ہوا ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا اور جس کی یہ تعریف رب تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں بیان فرمائی، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت یا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت، یہ ساری آیات جو ہیں یہ فرمایا کہ بحر مسجور ہے، سمندر ابل پڑیں گے۔ ہاں جی، یہ ساری جب قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی تو وہ پردہ جو ہے نا دوزخ کے اوپر وہ پھٹ جائے گا۔ جب وہ پھٹے گا تو یہ سارے سمندر جو ہے نا یہ جہنم بن جائیں گے۔ یہ جہنم ہے جو ابلتا ہوا یہ آگ ہوگی ساری، اور یہی دوزخ ہے احادیث کی روح کے مطابق اور آیات کے مطابق جو ہم نے دیکھا ہے۔ تو فرمایا جنت الماوا ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اور دیکھا کہ سدرہ کو، اس بیری کے درخت کو ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپ لیا۔ کس نے ڈھانپا؟ کہ فرشتوں نے اجازت چاہی کہ ہمیں حضور کا استقبال اور زیارت کرنے اجازت ہو۔ رب نے فرمایا ٹھیک ہے، بند سنور کے آ جاؤ۔ وہ سونے کے پروانوں کی طرح ایک ایک پتے پر آ کر بیٹھ گئے، اور ایسا سدرۃ المنتہا چمک رہا تھا کہ گویا لگتا تھا کہ سونے کے انڈے اور سونے کے بلب جو ہے پورے سدرۃ المنتہا پر لگے ہوئے۔ ما زاغ البصر وما طغى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، پہلے قول کے مطابق جبریل کو دیکھا، دوسرے قول کے مطابق رب کو دیکھا، تو آپ نے کیا دیکھا؟ ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھ جھمکی نہ ٹیڑھی ہوئی۔ کیا مطلب؟ کہ اس یہاں مفسرین نے بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں۔ ایک بات تو یہ لکھی کہ جیسے ہم لوگ جاتے ہیں نا، مثلا ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی امیر آدمی بلائے اپنے گھر پر، تو دعوت کا طریقہ تو یہ ہے نا کہ ہم جائیں، ہم جا کر جہاں وہ ہمارے بیٹھنے کی جگہ بنائے ہم وہاں بیٹھیں، اور ہماری نظریں اسی کمرے تک، اسی چارپائی یا کرسی تک یا صوفے تک محدود ہوں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ ادب کا طریقہ ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ دیکھ لیں، جو بھی جاتا ہے نا، میں جاؤں، آپ جائیں، زید عمر بکر جائے کسی کے گھر میں، تو آدمی جو ہے وہ اپنے گھر میں جائے گا دروازہ کھول کر، تو ہم پیچھے ایسے دیکھیں گے کہ گھر کیسا ہے، گھر والے کیسے ہیں، اس کی فرش کیسا ہے، اس کی گھر کے پردے کیسے ہیں، پردوں کے پیچھے جو ہے اس کا فرنیچر کیسا ہے، ان کی رہائش کیسی ہے، ان کا اے سی کیسا ہے، ان کی گاڑیاں کیسی ہیں۔ یعنی جو چیزیں ہمیں نہیں دیکھنی چاہیے ہم وہ دیکھتے ہیں، ہے یا نہیں؟ اللہ نے فرمایا
کہ میرے محبوب جب میرے پاس آیا، جس کام کے لیے میں نے بلایا تھا اس کی نظریں وہی رہیں۔ ما زاغ البصر، صاحب تفسیر مدارک لکھتے ہیں نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، یعنی جیسے عام انسان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں، میرے محبوب نے اتنا ادب تھا۔ صاحب تفسیر مدارک نے کہا کہ اتنا، بلکہ اس نے تفسیر بغوی نے، کہ آپ کا اتنا ادب تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، نہ شمال نہ جنوب دیکھا، ادب کی وجہ سے کہ جیسے اللہ کی مرضی تھی آپ نے اسی چیز کو دیکھا اور واپس تشریف لائے۔ یہ ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کرنے کی خواہش ظاہر کی تو رب نے اپنے صفاتی نور کی تجلی پہاڑ پر ڈالی، ذاتی نہیں، صفاتی نور کی تجلی پہاڑ پر پڑی، پہاڑ برداشت نہ کر سکا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پہاڑ کو دیکھا، بے ہوش ہو گئے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ فرمایا کہ موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو صفات، تو عین ذات میں نگری اور در تبسمی۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے صفاتی نور کی تجلی دیکھی اور اپنا ہوش کھو بیٹھے۔ وہ پہاڑ پر تجلی دیکھی اور اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکے۔ لیکن اے میرے محبوب، تو نے اللہ کا جمال دیکھا، ذاتی نور دیکھا اور مسکراتے رہے، آپ کی صحت پر آپ کی آنکھیں بھی نہ جھمکی، آپ ایسا آپ نے آپ کو رب تعالیٰ کو دیکھا۔ تو فرمایا ما زاغ البصر وما طغیٰ، نہ آنکھیں جھمکی اور نہ کسی اور طرف پھری۔ یہ حضور کا ادب تھا، یا حضور کی قوت تھی، ایمان کی قوت اور دیکھنے کی قوت تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا دیدار اور جلوہ دیکھا اور آپ نے اس کو برداشت کیا۔ آج ہم دنیا میں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اس لیے کہ ہماری آنکھ فانی آنکھ ہے، ہم فنا ہونے والے ہیں، اور یہ فانی دنیا باقی کا دیدار نہیں کر سکتی۔ اسی لیے کائنات میں، اس دنیا میں نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکتا ہے، کیونکہ وہ باقی ہے اور ہم فانی ہیں، ہمارے سارے اعضاء فانی ہیں، آنکھیں فانی ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، جیسے احادیث میں آتا ہے، تو مخلوق رب کا دیدار کرے گی، مومن رب کا دیدار کرے گا۔ کیوں؟ کہ اس وقت مومن فانی نہیں ہوگا، باقی ہوگا، موت نہیں آئے گی اس کو۔ جب آخرت میں مومن باقی ہوگا، رب تعالیٰ بھی باقی ہے، تو جیسی اس کی شان کے لائق ہے وہ دیدار کرائے گا اور مومن دیکھیں گے۔ اب رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دیدار کر لیا۔ رب تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو جب دیدار کرانے کا ارادہ فرمایا تو آپ کو اس دنیا سے نکال لیا، آپ کو اس دنیا سے نکال لیا۔ آپ نے اس دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں کیا، آپ یہاں سے عالم امر میں، عالم ارواح میں اللہ کے پاس تشریف لے گئے، جو عالم دنیا نہیں ہے۔ اور جب وہاں گئے تو رب تعالیٰ نے آپ کو وہ قوت عطا فرمائی جس سے آپ نے رب کا دیدار کیا۔ تو اب جو ہے اس کے اندر علماء نے بڑی باتیں بیان فرمائی ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میزبان مہمان کو گھر بلائے اور پھر چھپ کر بیٹھ جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ اور ویسے بھی ایک بات بہت خوبصورت ہے کہ رؤیت باری جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ دنیا میں کوئی آدمی نہیں دیکھ سکتا، آخرت میں دیکھیں گے لوگ۔ ہاں جی، دوسری بات یہ کہ واقعہ جو ہے نا، کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی سٹوری، کوئی بھی واقعہ، وہ سچے آدمی سے کوئی آدمی سنے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سچ ہوتا ہے۔ سچے آدمی سے آپ کوئی بات سنو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سچ ہوتا ہے۔ اور جب کوئی آدمی کسی واقعے کو دیکھ کر بیان کرے اور اس کا آپ کو یقین بھی ہو کہ یہ آدمی جھوٹ نہیں بولتا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی سچ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب ہے۔ آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ آدم علیہ السلام سچے ہیں نا، ان کا رب ہے۔ شیس علیہ السلام نے کیا کہا؟
رب ہے۔ ہاں جی، تو انہوں نے کیسے کہا؟ انہوں نے جبریل سے سنا کہ جبریل اللہ کا پیغام لائے کہ رب ہے۔ شیس علیہ السلام نے اپنے والد آدم علیہ السلام سے سنا کہ جبریل کہتے ہیں رب ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا رب ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا رب ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا رب ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ہے۔ یعقوب و یوسف علیہ السلام نے کہا رب ہے۔ تو سارے نبی، سارے صحابہ، سارے اولیاء، سارے ائمہ کیا کہتے گئے کہ رب ہے۔ جب یہ سچوں نے کہا رب ہے تو کیا کوئی انکار تھا؟ نہیں، انکار نہیں تھا۔ اور جب سارے فرشتوں اور سارے نبیوں اور سابر رسولوں اور ولیوں نے کہا اللہ ہے تو ہم سب نے بیان کی، ان کی امتوں نے بلیو کیا کہ ہمارے نبی سچ کہہ رہے ہیں، رسول سچ کہہ رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے سن کر کہا تو سچوں نے جب کہا، چاہے سن کر کہا تو بات سچی ہوتی ہے اور انہوں نے مان لیا، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کہا کہ رب ہے تو یہ سچ کتنا مضبوط ہوا؟ یہ بہت زیادہ مضبوط ہوا۔ اب نبیوں کا یہ کہنا کہ اللہ ہے انہوں نے سن کر کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ رب ہے آپ نے دیکھ کر کہا، تو آپ کے سچ میں اور ان نبیوں کے سچ میں کتنا فرق ہے؟ تو وہ بھی صادق ہیں، رسول اللہ بھی صادق ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صادق اور کوئی نہیں، کیونکہ انہوں نے سن کر کہا، رسول اللہ نے دیکھ کر کہا۔ اب ایک اور بات، آپ 10-15 آدمی بیٹھے ہیں، آپ نے کہا جی چاند نظر آ گیا، میں نے کہا جناب دیکھا ہے؟ کہتے نہیں، مجھے نظر صاحب نے بتایا۔ نظر صاحب کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب آپ نے چاند دیکھا؟ جی ہاں میں دیکھا نہیں ہے، لیکن میں نے سنا، مجھے زید صاحب نے بتایا کہ جی چاند نظر آ گیا۔ ہم زید کے پاس گئے، زید سے کہا، اس نے کہا جی چاند نظر آ گیا ہے۔ دیکھا نہیں، دیکھا تو نہیں، مجھے بکر نے بتایا کہ چاند نظر آ گیا۔ اب وہ چلتے آپ 15 آدمیوں کے پاس گئے، جو 15واں آدمی تھا جس کی طرف سب نے کہا کہ ہمیں اس نے بتایا، یہ آخری بندہ تھا، اور اگر وہ کہے کہ نہیں میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن میں نے کہہ دیا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے، تو کتنا افسوس ہوگا اور کتنی جھوٹی بات ہوگی کہ اتنے آدمی جو تھے وہ کہتے رہے کہ چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا، چاند نظر آ گیا، آگے بھیجتے گئے، اور آخری آدمی نے کہا میں نے نہیں دیکھا۔ تو سارے جھوٹے بنے نا، سارے، ان کا سچ مکمل نہ ہوا، نہ تمام ہوا۔ لیکن اگر آخری آدمی یہ کہہ دے کہ میں نے دیکھا ہے تو ساروں کی سب تمام کی بات سچی ہو گئی۔ اب دیکھیے، آدم علیہ السلام نے کہا کہ رب ہے، سن کر کہا۔ شیس علیہ السلام نے کہا رب ہے، سن کر کہا۔ نوح علیہ السلام نے کہا رب ہے، سن کر کہا۔ موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ہے، سن کر کہا۔ لیکن جب آخری نبی کے پاس آئے، اور اگر آپ بھی کہتے کہ میں نے دیکھا نہیں ہے تو ساروں کا سچ ناتمام تھا۔ تو جب آپ نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو تمام کا اعلان جو ہے سچا ہو گیا۔ یہ ہے۔ ایک اور بات دیکھیے، اپنے ماں باپ کی زیارت کرنا ثواب ہے یا نہیں؟ ماں باپ کی زیارت کرنا ثواب ہے۔ محبت سے اگر آپ ماں باپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں محبت سے تو حج کا ثواب ہے، چاہے وہ آج کا دور ہو جتنا مہنگا، جو کہ آدمی کو تارے نظر آ جاتے ہیں۔ ہاں جی، آج مجھے ایک ویڈیو آئی وہاں سے سعودیہ سے، وہ رو رہا تھا کہ جی پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، اے سی کام نہیں کر رہے، دیکھو ہمارے ساتھ کس سے ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا۔ حج بڑا مشکل ہے، لیکن ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا حج کا ثواب ہے۔ ولی کو دیکھنا، عالم کو دیکھنا ثواب ہے۔ قرآن مجید کی زیارت کرنا ثواب ہے۔ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادت، حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔
کعبہ کو النظر الی الکعبۃ عبادۃ، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب دیکھو کہ والدین کو دیکھنا، قرآن کو دیکھنا، مسجد کو دیکھنا، کعبۃ اللہ کو دیکھنا، صحابی کو دیکھنا اور اللہ کے نیک بندے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا اس جیسی کوئی عبادت ہے؟ ساری دنیا حج کرتی رہے، صدقہ و خیرات کرتی رہے، عبادتیں کرتی رہے، قرآن پڑھتی رہے، اپنی ساری کائنات صدقہ کر دے، صحابی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ تو سب سے بڑی عبادت کون سی ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہوئی، کیونکہ باقی ساری نیکیاں ہو سکتی ہیں آج، لیکن صحابی نہیں بن سکتا۔ جب حضور کو دیکھنا اتنی بڑی عبادت ہے تو رب کو دیکھنا کتنی بڑی عبادت ہوگی؟ رب کو دیکھنا کتنی بڑی عبادت ہوگی؟ حضرت آدم عابد ہیں، عبادت کی انہوں نے، حضرت نوح علیہ السلام نے عبادت کی، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام نے عبادت کی، یعقوب و یوسف علیہ السلام نے عبادت کی، وہ عابد ہیں، سچے عابد ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عابد نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ نے رب کا دیدار کیا ہے، اس لیے آپ کی عبادت ان تمام انبیاء کی عبادت سے افضل ہے۔ جب وہ انبیاء حضور کی عبادت کے ساتھ ان کی عبادت نہیں مل سکتی تو آپ بتائیے کہ آپ کی اور میری عبادت ملے گی؟ ملے گی؟ اب مجھے افسوس لگتا ہے، مجھے بات کہنی پڑتی ہے، میں رک نہیں سکتا۔ کتاب کا نام ہے تعزیر الناس، مولوی قاسم علی نانوتوی نے لکھا، اس کے اندر اس نے لکھا کہ امتی بسا اوقات نبی کے ساتھ عبادت میں برابر ہو جاتا ہے، امتی نبی کے ساتھ عبادت میں برابر ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ نبی نے بھی 4 رکعتیں پڑھی، اس نے بھی 4 پڑھ دی تو برابر ہو گیا۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امتی عبادت میں نبی سے بڑھ بھی جاتا ہے۔ ان کا کیا خیال تھا کہ نبی نے اگر 10 رکعت پڑھے نفل تو کوئی 20 پڑھ لے گا تو بڑھ گیا نا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ نبی کا ایک سجدہ ساری کائنات کی عبادت سے افضل ہے۔ ساری کائنات عبادت میں پڑی رہے، سجدے میں پڑی رہے، تو اس نبی کے ایک سجدے کا مول جو ہے وہ ساری دنیا نہیں ادا کر سکتی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والا صحابی، اس کے ساتھ کوئی نہیں مل سکتا۔ عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں، کس نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ افضل ہیں؟ ہاں جی، تو انہوں نے کہا کہ تم افضلیت کی بات کرتے ہو، اگر حضرت امیر معاویہ جہاد کے لیے گھوڑے پر سوار ہوں اور وہ گھوڑے کے پاؤں کی مٹی امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں جائے، پھر ناک سے وہ مٹی نیچے گرے، تو وہ مٹی جو ہے وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ تو جب نبی کی اور صحابی کا یہ شان ہے تو نبی کا کتنا بڑا شان ہوگا۔ اور یہ کہنا کہ بسا اوقات امتی نبی سے بڑھ جاتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خدا کا خوف کرو، کوئی ادب کو جو ہے نا اس کو بھی پکڑ رکھو کہ ادب بھی کیا ہوتا ہے۔ ہاں جی، اب یہ کہا کہ وہ جو ہے نا ما زاغ البصر وما طغی، آنکھ نہ جھپکی نہ ٹیڑھی ہوئی، لقد رأى من آیات رب الکبریٰ، رب تعالیٰ کی نشانیاں جو تھیں، بڑی بڑی نشانیاں وہ حضور علیہ السلام نے دیکھی۔ وہ کون سی نشانیاں دیکھی؟ جاتے ہوئے دیکھی، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، فرشتوں کے ساتھ ملاقات فرمائی، سدرۃ المنتہا دیکھا، انبیاء سے ملاقات ہوئی، واپسی پر جاتے ہوئے انبیاء کی امامت کرائی، بیت المقدس کو دیکھا۔ ہاں جی، ساری کائنات کی سیر فرمائی، رب تعالیٰ نے ان کو دکھایا، اور جب واپس آئے تو پھر سب کچھ دیکھا۔ یہ ساری نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی۔ اب میرا ایک اور میں حدیث پیش کرنا چاہ رہا تھا، بھول گیا تو میں بتاتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الایمان کی، میری کتاب کا صفحہ 706 ہے، حدیث کا نمبر 259 ہے۔ تو اب یہ حدیث کیا ہے؟ اب دیکھیے، حضرت یہ بھی انس بن مالک واقعہ بیان کرتے ہیں حدیث کا، کہتے ہیں کہ جب حدیث بیان کی نا، لمبی حدیث ہے، معراج شریف کی بڑی لمبی حدیث،
وہ کہتے ہیں، انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور نے ہمیں یہ بتایا کہ جب ہم معراج پر گئے تو ہم پہلے آسمان پر گئے، ثم عرج بنا الی السماء، عرج بنا، پھر بلند ہوا ہمارے ساتھ جبریل، یعنی جبریل ہمارے ساتھ گیا پہلے آسمان پر، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے کہا کون ہے؟ کہا میں جبریل ہوں۔ کہا ہم دروازہ نہیں کھولتے۔ کیا کہا؟ جاگ رہے ہو؟ جبریل نے دروازہ ناک کیا، شب معراج پڑھے حدیث، دروازہ کھٹکھٹایا، من انتا، کون ہے؟ فرشتہ پوچھتا ہے، کس سے؟ فرشتوں کے رسول سے پوچھتا ہے، من انتا، کہتا میں جبریل ہوں۔ کہتا دروازہ نہیں کھولا۔ کیوں نہیں کھولتے؟ کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد رسول اللہ ہے۔ فرمایا ہاں اب ہم کھولتے ہیں، اب ہم کھولتے ہیں۔ دروازہ کھلا، دوسرے آسمان پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، نہیں کھولا، پھر پوچھا ساتھ کون ہے، پھر کھولا، عرج بنا کا لفظ ہے، ساتویں آسمان تک کیا ان سا لفظ ہے؟ عرج بنا، عرج بنا، عرج بنا، جبریل ہمارے ساتھ تھے۔ ساتویں آسمان کے بعد حدیث کے اسفال بدل جاتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب کیا آتا؟ جب ساتواں آسمان گزر گیا، اس کے بعد مایا ثم ذہب بی الی السدرۃ المنتہی، اب جبریل رک گئے، جبریل رک گئے۔ آپ سنتے آئے ہو نا کہ جبریل کو حضور نے کہا کہ آگے آؤ، تو جبریل نے کیا کہا کہ اگر میں تھوڑا بھی آگے جاؤں تو جل جاؤں۔ یہ تو آپ نے بات سنی ہوگی، میں آپ کو مسلم شریف کی حدیث بیان کر رہا ہوں کہ پھر جو ہے نا حدیث کے الفاظ ہیں کہ ساتویں تک عرج بنا کا لفظ ہے، ہمارے ساتھ جبریل چلتے گئے۔ جب ساتواں آسمان گزر گیا، آگے فرمایا ثم ذہب بی، اب میں اکیلا جا رہا ہوں، اب میں اکیلا جا رہا ہوں، سدرۃ المنتہی کی طرف میں اکیلا جا رہا ہوں۔ ہاں جی، اب وہاں گئے، پھر آگے فاؤ اللہ الیہ، رب تعالیٰ نے میری طرف وہی فرمائی، جو وہی فرمائی کیا 50 نمازوں کی، کہ ایک دن رات میں 50 نمازیں ہیں۔ پھر وہ ساری حدیث اس طرح کہ موسیٰ نے کہا واپس جاؤ اپنے رب کے پاس، پھر نمازیں چھوٹی ہوتی گئی۔ اب اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ جبریل تو اپنے مقام سے اوپر گئے ہی نہیں، اور حضور اکیلے پتہ نہیں کہاں سے کہاں گئے، دونوں حدیث بخاری اور مسلم کے مطابق۔ تو یہ کہنا کہ حضور نے جبریل کو دیکھا ہے، رب کو نہیں دیکھا، جب جبریل وہاں تھا ہی نہیں جہاں یہ آیتیں بتا رہی ہیں، تو کیا آیتیں اور حدیث کیا کہتی ہیں کہ حضور نے اللہ کا دیدار کیا، جبریل کا یہاں ذکر نہیں، جبریل تو یہیں رک گئے۔ اب دیکھو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام اور علامہ ہیں، ان کی کتاب کا نام ہے بوستاں۔ وہ فرماتے ہیں بدو گفت سالار بیت الحرام، اے حامل وہی برتر خرام، جب شب معراج حضور ساتویں آسمان پر پہنچے تو جبریل رک کے، جب جبریل رکے بدو گفت سالار بیت الحرام، حرم کے بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو کہا اے حامل وحی، او وحی کے اٹھانے والے، برتر خرام، چل اوپر، کیوں روک گیا یہاں، چل ہو کر، چو در دوستی مخلصم یافتی، انانم سے صحبت چرا طافتی، کیا میری دوستی میں، میری سنگت میں تمہیں کوئی شک نظر آیا کہ تم میری دوستی چھوڑ کر یہاں رک گیا اور آگے میرے ساتھ نہیں چلتا، رک گیا؟ تو جبریل بولے بگفتہ فراتر مجالم نمان بماندم کے نیروے نالم بمان نماند، کہتے ہیں کہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پروں میں وہ طاقت نہیں کہ میں اوپر اڑ سکوں، میرے پروں میں وہ طاقت نہیں کہ میں اوپر اڑ سکوں، میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ میں ان پروں کے ساتھ جاؤں۔ کیوں؟ اگر برسرے اگر یک سرے منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم، اگر میں لو دنو تو ان ملتن، اگر میں ایک انگلی کے پورے کے برابر اوپر اڑوں، پرواز کروں، لا ترکت بالی، تو میرے بال جل جائیں گے، میں بالکل جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ تو جبریل تو وہاں رک گئے، تو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ آگے تشریف لے گئے۔ تو قرآن کی آیات ساری کیا بتاتی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے اللہ کا دیدار کیا. ہاں جی، آپ نے اللہ کا دیدار کیا، اور جبریل کو اس کے دیکھنے کا بھی ذکر ہوتا ہے. میں نے بتایا نا کہ میں انکار نہیں کرتا. نبی کریم علیہ السلام نے حضور کا حضرت جبریل کو 2 دفعہ دیکھا ہے. ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں اجیاد سٹریٹ پر، جو حرم کے سامنے سٹریٹ ہے نا، اس پر آپ جا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ آسمان پر جبریل ہے، اور انہوں نے آپ کو آواز دی، اور اصلی صورت میں حضور نے دیکھا جبریل کو جس کے 600 پر ہیں. 600 پر ہیں، اور ایک پر نے مشرق سے مغرب تک پورے اس فضا کو گھیرا ہوا ہے. آپ دیکھیے تو آپ بے ہوش ہو گئے. ایک دفعہ یہ دیکھا، اور دوسری دفعہ جب آپ شب معراج گئے تو آپ نے سدرۃ المنتہا پر جبریل کو دیکھا، اس کی شکل میں 600 پروں کے ساتھ. تو اس وقت جو ہے آپ نے یہ 2 دفعہ جبریل امین کو دیکھا ہے. تو حضور نے پوچھا، جبریل اتنا بڑا جسم تیرا، اتنا بڑا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. حضرت اسرافیل کا جسم اتنا بڑا ہے کہ میرے 600 پر ایک طرف اور اسرافیل فرشتے کا ایک پر ایک طرف. اگر اسرافیل ایک پر کھولے اور میں 600 پر کھولوں تو اس کا ایک پر میرے 600 پروں کے سے زیادہ ہے. حضور حیران ہوئے. جب حیران ہوئے تو جبریل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران نہ ہوں، اسرافیل کو رب سے اتنا ڈر ہے کہ جیسے سب سے چھوٹی چڑیا ہو جاتی ہے، رب تعالیٰ کے خوف سے اسرافیل چھوٹی چڑیا کے برابر ہو جاتا ہے، اللہ کے خوف سے. ہاں جی، تو رب تعالیٰ جل شانہ جبار ہے، قہار ہے. اس کا دیدار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا. تمام تفاسیر یہی کہتی ہیں، اور ہمارا بھی نظریہ اور عقیدہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا، اور دل کی آنکھوں سے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، اور سر کی آنکھوں سے بھی دیدار کیا. امام احمد بن حنبل کتنے بڑے امام ہیں، ان سے کس نے پوچھا، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ امام احمد بن حنبل وہ کیا کہتے ہیں، ہاں حضور نے اپنے رب کو دیکھا، ہاں حضور نے اپنے رب کو دیکھا، ہاں حضور نے اپنے رب کو دیکھا، حضور نے اپنے رب کو دیکھا. حضور یعنی اتنا وہ بولتے گئے کہ سانس جب تک ختم نہیں ہوا وہ یہی بات کہتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. جب سانس ختم ہو گیا تو اس وقت تک وہ یہی بار بار جملہ کہتے رہے کہ ہاں انہوں نے اپنے رب کو دیکھا، ہاں انہوں نے اپنے رب کو دیکھا، انہوں نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو یہ ایسا قول ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن جیسے میں نے کہا، آج بھی اگر جائیں نا آپ کسی اور مسجد میں چلے جائیں، کسی اور عالم کے پاس چلے جائیں، وہ یہی کہہ گا نہیں جبریل کو دیکھا، تو ہم اس کا بھی انکار نہیں کرتے. ہم کسی کو نہیں کہتے کہ تو کیوں نہیں مانتا بھئی اس کی اپنی مرضی ہے. جیسے ہم نے کہا کہ جب صحابہ کے اندر 2 قول ہیں، 2 گروہ ہیں، تو ہم صحابہ کو کیسے جھوٹ کہہ سکتے ہیں؟ جب صحابی کہتا ہے کہ حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا، جبریل کو دیکھا، اور دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ حضور نے رب کو دیکھا ہے، تو آپ کس کو جھوٹا کہیں گے؟ صحابی کو تو آپ جھوٹا نہیں کہہ سکتے. تو صحابی کی بات لے کر چلنے والے آگے عالم کو کیسے آپ جھوٹا کہہ سکتے ہیں؟ وہ قرآن میں دونوں باتیں موجود ہیں. مفسرین نے جبریل بھی مراد لیا ہے اور حضور کا کہا کہ انہوں نے نہیں دیکھا، ایک گروہ کو جیسے میں نے ذکر کیا، اور دوسرے گروہ نے کہا کہ حضور نے رب کو دیکھا ہے، جبریل والی بات نہیں ہے صحیح، تو وہ بھی بات صحیح ہے. تو اس لیے ہم نے دونوں باتوں کو وضاحت کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دیا. اور یہ تھا ہماری 13 آیات کریمہ کا غالباً یا 14 آیات کریمہ کا ترجمہ جو ہم نے بیان کیا، آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 18 تک. انشاءاللہ العزیز یہ سورۃ نجم جو ہے اس کا درس جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ میں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ واقعہ معراج کے باقی واقعات انشاءاللہ جب کبھی اور موقع ملے گا تو اس پر گفتگو کریں گے.